سبحان اللہ. السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ. السلام علیکم یا سیدنا یا محمد اللہ. السلام علیکم یا سیدنا نبی اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدنا خاتم النبیین. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ گردہ وطن رد کنی بر قبول من دست و دامان آل رسول. اگر تا حیات جینا چاہتے ہو چین سے تو جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے. سبحان اللہ. بشر تو نہ کر سکا اپنے تن کا اندازہ تو یہ کیا کر سکے گا پنج تن کا اندازہ. جس کے ایک پھول نے پوری دنیا کو مہکا دیا اس ایک پھول سے کر لو پورے چمن کا اندازہ. نہ پوچھ کہ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. میدان کربلا سے جو ہو کے ہوا آتی ہے کسی معصوم کی سسکی کی صدا آتی ہے. کون سویا ہے تیرے کنارے پر اے نہر فرات کہ تیری مٹی سے بھی خوشبو وفا آتی ہے. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا.
اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نماز روزہ فضول ہوتا، یزیدیت کا اصول ہوتا۔ اور حسین اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے تو کہاں سے عزم پیغمبر کی ابتدا کرتے؟ نبی کے دین کو ضرورت تھی سر فرازی کی، حسین اگر اپنا سر نہ دیتے تو کیا کرتے؟ بعد از حمد و صلوات میری نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حاضرین سامعین برادران اسلام، جو ماہ مبارک ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ ساڈا جو اسلامی سال ہے وہ محرم تو شروع ہوتا ہے، جنوری فروری تو انگریزوں کا سال شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ سانوں اپنے سال کا خیال ہونا چاہیے کہ ساڈا سال اسلامی محرم الحرام تو شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ساڈا اسلامی مہینے نے اس پورے سال کے 12 مہینے محرم تو لے کے صفر لے کے اگر ربیع الاول لے کے جب چلتے جاؤ تو آخری مہینہ آتا ہے ذوالحجہ کا، وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ پہلا مہینہ آتا ہے محرم الحرام کا، جس دے وچ قربانی آل رسول نے پیش کی تھی۔ گویا ابتدا بھی قربانی ہے اور انتہا بھی قربانی ہے، شروع کے اندر بھی قربانی ہے اور آخر کے بھی قربانی ہے۔ اس تو سبق ملتا ہے کہ اسلام کے اندر قربانی اور آزمائش جو ہے یہ آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 10 محرم الحرام آئے گا، 10 محرم الحرام کے دن یوم عاشورہ بھی آخیا جاتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام نواس رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گلگون کبار راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت تو پہلے بھی اس دن ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو 10 محرم کو ہی پیدا فرمایا، 10 محرم والے دن ہی انہوں نے جنت کے اندر داخلہ عنایت فرمایا، 10 محرم والے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ میں قبول فرمایا، 10 محرم والے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی کرنے بعد جودی پہاڑ پہ آ کے رک گئی، 10 محرم والا دن سی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو 10 محرم کو پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اگ گلزار ہوئے 10 محرم کو اگ گلزار ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ انہوں نے اللہ رب العزت نے پانی کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق فرمایا 10 محرم کا دن سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے سن 10 محرم کا۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ وہ کہنے لگے جی اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیتا، اسی اس واسطے اس نعمت شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تواڈے نالوں ساڈے زیادہ لگ رہے ہیں، نہیں بولے موسیٰ علیہ السلام کو منن دے اسی تواڈے نالوں زیادہ حقدار، اس واسطے اسی بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا، لیکن بعض لوگوں نے عرض کی کہ آقا ان کو بھی روزہ رکھتے ہیں، ایسے بھی روزہ، وہ بھی 10 محرم دا، اسی بھی 10 محرم دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں، اگلے سال تو اسی نال 9 دا بھی رکھ لو، لیکن اگلے سال تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو پردہ فرمایا۔ اس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ایسی کہ 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھا گیا اور فرمایا میں امید ہے کہ اس ایک روزے کے نال پچھلے سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ 10 محرم نو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی۔ اس دنیا کے اوپر پہلی بارش جڑی نازل ہوئی وہ 10 محرم نو ہی نازل ہوئی۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی دردناک اور مظلومانہ جو شہادت ہے اس کا واقعہ بھی 10 محرم الحرام میں پیش آیا اور قیامت بھی 10 محرم الحرام جمعہ والے دن آئے گی، یعنی اس 10 محرم دی ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مبارکہ کے اندر میں پڑھیا کہ جڑا بندہ 10 محرم الحرام والے دن سرما پائے گا اللہ رب العزت اس دیا اکھاں پورا سال دکھن تو محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بطور خاص 10 محرم الحرام والے دن جڑا بندہ غسل کرے گا پورا سال اللہ رب العزت اس کو بیماریاں تو محفوظ رکھے۔ اور اس دن چونکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے، اس واسطے 10 محرم الحرام والے دن
لوگوں کے اندر لوگ بڑی محبت کے نال پانی بنا کے مشروبات اس کی سبیلاں لگا کے اور لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، بعض لوگ کھانے بنا کے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر تحفہ پیش کرنے واسطے ایصال ثواب کے واسطے اسی بھی انشاءاللہ العزیز 10 محرم والے دن پورا اہتمام کریں گے، آپ حضرات کے پورے ذوق شوق اور تعاون کے نال سبیل کا بھی اہتمام کریں گے، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کرام ہوں 10 محرم الحرام والے دن ان دونوں ہاتھوں سلام پیش کریں گے، سبحان اللہ، انہوں نے خراج تحسین پیش کریں گے۔ جیسی قربانی انہوں نے پیش فرمائی ہے، آج اس ممبر پہ میں اگر بیٹھا ہے، میرے سامنے قرآن اگر موجود ہے اور تسی اگر مسجد اندر موجود ہو، یہ اس قربانی کا صدقہ ہے۔ اگر امام علی مقام قربانی پیش نہ فرماتے، اگر اس وقت امام علی مقام یزیدیت کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام نے کربلا پیش کر کے اسلام کو زندہ فرمایا ہے۔ اگر اس وقت امام علی مقام پیچھے ہٹ جاتے، اگر اس وقت امام علی مقام چپ کر کے بیٹھ جاتے، اگر اس وقت امام علی مقام دبک کے بیٹھ جاتے، اگر اس وقت امام علی مقام حجرہ نبوی کے اندر بس چپ کر کے بیٹھے رہتے، اگر اس وقت امام علی مقام بس مدینے کے اندر تقریریں کرتے رہتے، اگر اس وقت امام علی مقام اپنے جناب مریدین کو ہاتھ چماتے رہتے اور جناب یزیدیت کے سامنے بن نہ بنتے، تو آج ہر طرف یزیدیت کا اور باطل کا اصول ہوتا۔ تو 14 صدیاں پہلے اگر یزیدیت کو رواج مل جاتا تو آج اس تک کی لوگوں نے حشر کر دیتا ہونا سی، اور آج اسلام کا نام و نشان تک باقی نہ ہوتا۔ اگر آج اسلام کا نام و نشان باقی ہے، آج اسی مسجد اندر موجود ہاں، جمعے کی ادائیگی واسطے موجود ہاں، سارے چہرے تے سنت رسول موجود ہے، سارے چہرے تے دستار موجود ہے، اور اسی رب دے گھر اندر موجود ہاں، اور رب دے دربار اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور رب دے دربار اندر جھک رہے ہیں۔ یہ صدقہ امام علی مقام کی قربانی کا ہے۔ میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، تلواروں کے سائے میں عبادت گزار کون، آتی ہے مسجد کی ہر دیوار سے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو۔ سبحان اللہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قربانیاں کا نتیجہ ہے۔ اگر اس وقت آپ یزید کے سامنے نہ ڈٹ کے کھڑے ہوندے، اگر اس وقت آپ حق دا علم نہ لہراندے، تو آج پتہ نہیں باطل کی اشر کر چکے ہوتا، اس وقت یزیدیت کیسے پنجے حکومت مسلمان کے اندر گڑ چکی ہوتی۔ اس واسطے سادہ حق بن گئے کہ ایسے ائمہ اور ایسے شہدائے کرام اور ایسیاں برگزیدہ ہستیاں اسی انہوں نے خراج تحسین پیش کریں، اور بالخصوص میں قرآن مجید دے ایک دو مقامات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اہل بیت نبوت، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی طور پہ ہر نسبت کا احترام ساڈے اوتے فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جس چیز کو نسبت ہو جائے، چاہے ایک ذرے کو نسبت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ایک ذرے کو نسبت ہو جائے، بلکہ قرآن پاک میں اگر دوسرا مقام پڑھیے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے محبوب دے صحابہ دے گھوڑیاں دے پیرا دے سرما دے نال لگن والی مٹی دی قسم قرآن وچ ارشاد فرمایا۔ یعنی کتنی نسبت ہے خود گن لو، صحابی نے محبوب دے، پھر انہاں صحابیاں دے اگے گھوڑے نے، پھر گھوڑیاں دے اگے پیر نے، پھر پیراں دے اگے سم نے، پھر سما نال لگی ہے مٹی تے اللہ نے وہ دی قسم قرآن وچ ارشاد فرمائی۔ یعنی محبوب دی 5ویں 7ویں نسبت کا بھی میرے رب نے اکرام فرمایا ہے۔ یہ جدوں محبوب دے صحابہ اور پھر صحابہ دے گھوڑے اور پھر گھوڑیاں دے پیر اور انہاں دے پھر سوم اور انہاں دے نال لگن والی مٹی تے جیڑی آل رسول محبوب دے بدن دے وچوں تشریف لے آئی ہوئی، ہاں جی، جے بارے فرمایا ہوگا الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ میں سے ہے۔ اس نال ہور قربت کا کی تعلق ہو جس اہل بیت رسول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے افراد ہوں۔ اس واسطے میں پہلی بات یاد کر رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام ساڈے اوتے فرض ہے، اور الحمدللہ یہ سانو شرف اور سعادت حاصل ہے کہ سانو بزرگان دین نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرو، جیڑا آپ دے اگے بیٹھا ہوگا بھی احترام کرو، جیڑا آپ دے پیچھے بیٹھا ہوگا بھی احترام کرو، جیڑا آپ دے پٹ اتنے بیٹھا ران اتنے بیٹھا اس کا بھی احترام کرو، جس نے آپ کے موڑیاں نے سواری کی اس کا بھی احترام کرو، جس نو ہجرت کی رات آپ اپنے بستر تے سوا گئے اس کا بھی احترام کرو، جنہوں نال لے کے گئے وہ بھی احترام کرو، ہاں جی، جس نو اپنے موڑیاں تے چڑھایا کہ تو بت توڑ وہ بھی اکرام ہے، جس نے نبی نو اپنے موڑیاں تے چکیا پتھراں دی وجہ تو ہجرت کی رات اس کا بھی
یہ احترام ہے. یعنی ساڈے مسلک دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت کا احترام ہے. اور بالخصوص اہل بیت رسول. اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے افراد, انہاں دا احترام اور اکرام. اے قرآن پاک دی آیت ہے 25واں پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 23 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل, اے پیارے محبوب فرما دیجیے. ہویا ان کے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں, ساری خاطر دن رات آپ مصروف رہتے ہیں, کمائی کا تو کوئی خاص ذریعہ نہیں, تو کیوں نہ اسی کچھ پیسے اکٹھے کر کے تے آپ کی بارگاہ تحفہ پیش کریے بھی چلو گھر دے اخراجات واسطے, آخر حجرے مبارک نہیں اتنے, آپ دے اخراجات واسطے اسی کچھ رقم ہدیہ کے طور پہ آپ کی بارگاہ پیش کریے. جب رقم اکٹھی ہو گئی ہوں پریشان کی ضرورت کون کرے. یہ جسارت کس کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانہ پیش کرے. یہ گل کر کے کہ کریم آقا تسی تبلیغ کے اندر مصروف رہتے ہو کہ آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا, ایسی نذرانہ پیش کرتے ہیں تسی یہ قبول فرماؤ. ایک کس کی ضرورت ہے کس طرح پیش کر سکتے. آخر صحابہ کرام نے انتخاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چچا دا کے جس کو نبی پاک اپنے باپ کا درجہ دیتے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ. جب آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, احترام و اکرام فرماتے ہیں. انہوں نے جب گل کی تھی اے آیت مبارکہ جواباً قل, اے محبوب آپ فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا, میں اس کے اوپر تم سے کوئی اجرت طلب بولو یار میرے نام, میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى, ہاں میری تبلیغ کا اگر کوئی بدلہ دینا ہے میں پیسوں میں بدلہ نہیں لیتا کہ تم اجرت کے طور پہ رقم میری بارگاہ میں آ کے نذرانہ پیش کرو. الا المودۃ فی القربى, اگر کوئی بدلہ دینا چاہتا ہے تو میرے قریبیوں کے ساتھ مودت کا تعلق رکھے. انہیں مودت کی ہے اور محبت کی ہے. محبت کا لفظ نہیں, مودت کا لفظ ہے. محبت وہ ہے جیڑی مینڈک نو پانی نہ آئے سادہ کرنا, تے مودت محبت وہ جیڑی مینڈک نو پانی نہ آئے, تے مودت وہ جیڑی مچھلی نو پانی نہ آئے. بات سمجھ جا گئی کہ محبت کے بغیر, محبت اس طرح میں مینڈک نو پانی نہ آئے یعنی پانی کے بغیر بھی مینڈک رہ سکتا ہے. تو مودت تو ہے جو مچھلی نو پانی دے نال ہے, یعنی پانی کے بغیر رہ سکتی نہیں. جی میں مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, مسلمان دا ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر رہ سکتا نہیں. تو فرمایا مودت فی القربى. حضرت ابن عباس رضی اللہ حاضر ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم, آقا اے تواڈے کیڑے قریبی نے جنہاں دی مودت ساڈے اوتے واجب کیتی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال, آپ نے فرمایا علی جن و فاطمہ و ولداہما, فرمایا علی, فاطمہ اور ان دونوں کے صاحبزادے. فرمایا ان کی مودت تمہارے اوپر واجب کر دی گئی. ایک قرآن پاک کی آیت واضح بات ثابت ہو گئی اور حدیث مبارکہ کے حوالے دوں کہ اہل بیت نبوت اور قرابت رسول کا ادب و احترام کرنا سارے ایمان کا حصہ ہے. جس سے اہل بیت کی فضیلت کا اعتراف نہیں, لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں. بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض علی, یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر طواف نہیں. ہاں جی, کیوں؟ اگر اہل بیت کی محبت اور مودت نہیں ہے تو پھر کوئی عمل دوسرا قابل قبول نہیں ہے. قرآن پاک دے بڑے سارے مقامات نے. دوسرا مقام ہے قرآن پاک کا 22واں پارہ ہے, سورۃ الاحزاب ہے, آیت نمبر 33 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, بے شک اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا فرما دے. قرآن پاک نے جنہاں کی پاکی کا بیان کیا, جن کی پاکی کا خدائے پاک خود کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, اور بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ اتری آپ نے بلایا حضرت مولا علی بن مرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین, آپ نے بلایا, ایک چادر کے اندر لپیٹیا اور پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم, اے میرے اللہ, ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی, اے میرے خاص اہل بیت, اذھب عنہم الرجس, ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھنا, وطہرہم تطہیرا, اور مولا ان
کو پاک صاف اور ستھرا فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اگر ایک صفحہ آگے بڑھتا ہو کہ سورۃ الاحزاب ہے 22 پارہ آیت نمبر 56 ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی مشہور آیت درود شریف والی آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ کرام نے سوال کیا آقا اس کے اندر درود کا بھی حکم ہے سلام کا بھی حکم ہے. یہ آیت مبارکہ اندر سلام کا تو سانوں پتہ چل گیا کہ کیویں پڑھنا ہے. اتا یاد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سلام ہے سلام تے اسی پڑھ لیا. درود کیویں پڑھی درود کا طریقہ کی ادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا. اس وقت آپ نے دسیا اللہم صلی علی محمد و علی سارے بولو یار و علی آل محمد. پھر اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد. یعنی 2 دفعہ آل محمد تے درود میرے رب نے نماز اندر شامل فرمایا. امام شافعی بولے فرمایا کما کم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. فرمایا تہاڈی یہ قدر تھوڑی ہے بھی تہاڈے تے درود نہ پڑھیے تے ساڈی نماز مکمل نہیں ہونی. ہاں جی اتنا مقام میرے رب نے عطا فرمایا. اور قرآن پاک میں کتنے سارے مقامات نے. دوسرا مقام ہے یہ جناب سورۃ آل عمران ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اے ادو آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جدوں جناب عیسائیاں دے نال نجران دے عیسائی سن انہاں دے نال مباہلہ مقرر ہو گیا. مباہلہ مقرر ہو گیا کہ اسی تہاڈے خلاف دعا کران گے تسی ساڈے خلاف کرنا. جدی قبول ہوگی ہلاک ہو جائے گا. اس مطلب یہ سچ ہے فیصلہ ہی ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے پنجتن پاک دے نورانی قافلے نوں لے کے جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جدوں انہوں نے اس قافلے نورانی نوں آندے ویکھیا جو انہاں دا بڑا پادری سی اس دے لفظ سن کہنے لگا انی لارا وجوہن بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں لو سال اللہ ان یزیل جبلا اگر انہوں نے رب سے دعا کر دی کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو لازالہ من مکان ہی تو رب ان کی دعا کے طفیل پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. ایسے نورانی چہرے والے لوگ آ رہے ہیں. اس واسطے اس نے کیا فلا تبتئلوا انہاں دے نال مباہلہ نہ کرنا ولا یبقى علی وجه الارض نصرانی الى یوم القیامہ. کہنے لگا اگر تسی انہاں ہستیاں دے نال مباہلہ کر بیٹھے پھر انہاں دی دعا اگر تانوں بد دعا لگ گئی تو پھر قیامت والے دن تک زمین دے اوتے کوئی نصرانی کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. یعنی یہ بات اور اس وقت ہے جو آیت مبارکہ نازل ہوئی فقل تعالوا تو آج محبوبہ فرما دیجیے تم آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو ونساءنا ونساءکم ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وانفسنا وانفسکم ہم بلاتے ہیں اپنے آپ کو اور تم بلاؤ اپنے آپ کو. اچھا بڑے خوبصورت لفظ ہے. فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنوں کو بلاؤ. اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیڑے بیٹے نال لے کے گئے سن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین انہوں نے لے اور فرمایا وہ نساء ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. لفظ جمع ہے کہ عورتوں کو لے کے آتے ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ایک شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا نال لے کے گئے. اور پتہ بھی سمجھے کہ جناب باقی شہزادیاں کیوں نہ لے کے گئے. میں پہلے گل بول دیا کہ باقی شہزادیاں اس وقت تو پہلے فوت ہو چکی ہیں. باقی اتنے آپ کی صاحبزادیاں آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہی وفات پا گئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اس وقت موجود سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات مبارکہ کے آخری ایام کا واقعہ ہے. تو فرمایا ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. اور ساری عورتوں کی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کے گئے. تو معلوم ہوا آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ساری مسلمان عورتوں کی ترجمانی واسطے ایک خاتون جنت کافی ہے. سبحان اللہ. وانفسنا وانفسکم ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں تم اپنے آپ کو لاؤ. یہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہم خود آتے ہیں اس ہم خود دے وچ نال مولا علی المرتضیٰ شامل ہے. مولا علی المرتضیٰ یہ ہم خود آتے ہیں اپنے آپ کو لاتے ہیں اس اپنے آپ کے اندر مولا علی المرتضیٰ شامل ہے. تو اس تو بھی اہل بیت نبوت دی عظمت انہاں دی فضیلت انہاں دی محبت اور قرآن پاک کا کوئی ایک مقام نہیں. کتنے سارے مقامات نے جنہاں کو اہل بیت نبوت دی محبت اور فضیلت جو ہے وہ ثابت ہے اور سارے ایمان دا لازمی حصہ ہے. اہل بیت دی محبت اور مودت کے بغیر سارا ایمان مکمل ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبونی بحب اللہ مجھ سے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. فاحبوا اہل بیتی بحبی اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. اور فرمایا ادعو
सलासत खिसाल है, अपनी औलाद नू 3 आदतां सिखा के जाओ। हुब्बा नबी के को अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बा अहले बैत ही और आप के घर वाले की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, व किराअत अल कुरान और कुरान पाक की किरात। फरमाया 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखा के जाओ। एक हदीस मुबारक अंदर फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुसाकलैन, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़ के जा रही हूँ। किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, हुवा हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, जेडी अल्लाह की रस्सी है आसमानां तो ज़मीन तक। और दूसरी चीज़ जो तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहे हैं, इतराती अहले बैत ही, अपनी अहले बैत, अपनी औलाद छोड़ के जा रहे हैं। लई यफ्तरे का कुरान और मेरी औलाद, फरमाया दोवें जुदा नहीं होंगे हत्ता यरिदा अलल हौद, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे दोनों आके मुझसे मुलाकात करेंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस ने जिन्हां दे अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत नबूवत दे नाल इकराम और मोहब्बत का हुक्म फरमाया। और बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दे बारे में फरमाया, मन अहब्बा हुसैन फक़द अहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की फक़द अहब्बल्लाह, उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। तो इमाम हुसैन की मोहब्बत खुद रसूलुल्लाह की और खुद अल्लाह ताला की मोहब्बत है, खुद अल्लाह ताला की मोहब्बत है। एक दफ़ा मौला अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा रात को साढ़े घर आराम फरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा सन। रात को हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और उन्होंने पीने वास्ते अपनी हाजत इज़हार किया कि मैं कुछ पीनी है, पानी वगैरह पिलाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठे और प्याला लिया और फरमाते हैं साढ़े घर एक बकरी सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद धोई और प्याला लेके तो आप आ रहे सब हज़रत इमाम हुसैन भी जा रहे, उन्होंने भी कहा कि मैं भी पीना है। उस वक्त इमाम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन को प्याला अता फरमाया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि तुहानू इमाम हसन नाल ज़्यादा प्यार है कि तुसीं प्याला उसनू अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल उसने सवाल पहले किया सी, क्योंकि मंगया उसने पहले सी, इस वास्ते में उसको। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मैं व इयाके, और ऐ फातिमा तू व हाज़ैन, और ये दो व हाज़र राके थे और जेड़े सुते हुए हो, फिर मौला अली मुर्तज़ा, मैं और बेटी तू और ये दो और वो जो सोए हुए वो क़यामत वाले दिन फी मकान वाहिद, और मैं क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर से कोई महल के अंदर तशरीफ फरमाओ। ऐसी आज़मता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐस अहले बैत की गुलशन को अता फरमाया। वैसे भी आला हज़रत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान वो अपनी वालदा भी कहने लगे कि इतने दिन हो गए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर नहीं हो सकिया, तो मैंने इजाज़त दो मैं आपकी बारगाह में हाज़िर होगा, तो मैं अपने आके भी दुआ करावांगा, तो तेरे आके अपनी वालदा को कह रहे हैं कि ए माँ तेरे आके भी दुआ करावांगा, इजाज़त दे, अपने वास्ते भी दुआ करावांगा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान हाज़िर हो गए। मगरिब की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा अंदर पढ़ी, आप के पीछे पढ़ी और बैठ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आन, तो मैं दुआ वास्ते अर्ज करा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे मस्जिद के अंदर, मगरिब की नमाज पढ़ा, हत्ता कि इशा की नमाज का टाइम आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ाई। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फिर बैठे के नमाज पढ़ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हों तो मैं अपनी हाजत पेश करा, लेकिन कहते हैं कि इशा की नमाज के बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ वास्ते आ चुकी और दुआ फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु, फिर दुआ फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस चले तो मैं भी आपके पीछे पीछे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर वैसे मैंने नहीं सी देखा, लेकिन जो मेरे कदमों के पीछे चाप हुई कि आपने फरमाया कौन है, हुज़ैफ़ा है, अल्लाह तेनों भी बख्शे ते तेरी मां को भी बख्शे। समझ आई होंदी ते बोल पैंदे सारे आए सन दुआ कराने वास्ते अपने वास्ते और अपनी वालदा वास्ते, वालदा नाल वादा करके आए सन, अजे सवाल पेश नहीं किया और करीम आका ने कदमों की चाप सुन के फरमाया कौन है, हुज़ैफ़ा है, अल्लाह तेनों बख्शे ते तेरी मां को बख्शे। किवें आए हुण हुज़ैफ़ा की दसदे ने मैं किवें आया, क्योंकि जेडे कम आए सन वो कम तो बगैर तलब दे और बगैर सवाल दे हो चुके सी। बस हज़रत हुज़ैफ़ा खामोश हो गए और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अभी अभी एक फरिश्ता आया जो आज से पहले कभी भी नहीं आया, उसने रब ताला से इजाज़त मांगी
کہ مجھے سلام پیش کرے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, آپ نے اس سے سلام بھی پیش کیا اور مجھے خوشخبری بھی سنائی. اللہ نے فرمایا چلو پہلی باری جا رہے ہیں تو خوشخبری کا تحفہ لے کے جا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر. اور تحفہ کی لے کے آیا, اس نے مینوں آ کے خوشخبری سنائی, فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کہ محبوب تہاڈی جو صاحبزادی اور شہزادی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری جنتی عورتوں کا سردار بنا دیتا ہے, اور تہاڈے نہ بیٹے نواسے کو اللہ تعالیٰ نے سارے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. جنت سردار امام حسن اور امام حسین. اگر جنت جانا چاہیے, جنت اگر کوئی جانا چاہتا ہوئے تو جنت سردار نال بنا کے رکھنی چاہیے نا. وہ مخالفت سجدی نہیں جہدے واسطے بڑی خدائی ہوے. وہ کہڑی چیز تے کہڑی ہے گل یارو جہی یار دے کولوں لکائی ہوے, اور کیویں وہ جنت دا حقدار ہوے جنہیں سینے میں عشق دی رائی ہوے. سردار اپنے گھر تائیں کو وڑن دیندا تے گھر والے دے نال بڑائی ہوے. ہاں جی, ایک جنت دے سردار نے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی محبت, انہاں نوں سلام پیش کرنا, انہاں دا ذکر کرنا, انہاں دی محبت اپنے دل اندر بٹھانا, انہاں دا تذکرہ کرنا, انہاں دا تذکرہ سننا, انہاں دا تذکرہ کرن سنن دے اندر تعاون کرنا, انہاں دا وصال ثواب کرنا, سارے انہاں دے نال محبت دا ذریعہ ہے اور انسان دی بخشش دا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میں آخری حدیث سنا رہا ہوں, اور اس کی جو سند ہے وہ ایسی پیاری سند ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق کو, اور امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں اپنے والد امام محمد باقر کو, اور امام محمد باقر روایت کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین کو. امام زین العابدین روایت کرتے ہیں اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسین روایت کرتے ہیں اپنے والد مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین انہوں نے بازو پکڑے ہوئے سن, اور دونوں کا بازو پکڑ کے فرما رہے سن, من احبانی, جس نے مجھ سے محبت کی, وہ احبا ہاذین, انہاں دونوں نے محبت کی تھی, وہ اباہما, انہاں دے پیو نال محبت کی تھی, وہ امہما, انہاں دی والدہ ماجدہ دے نال محبت کی تھی, کانا مئی فی درجتی یوم القیامہ, اور قیامت والے دن جنت وچ میرے درجے وچ میرے نال ہوئے گا. سبحان اللہ. ایسی خوبصورت سند اہل بیت نبوت دی سونے دی کڑی دے نال اے روایت ہے کہ جیڑا بالخصوص ان ہستیاں دی محبت رکھے گا. اور آخری بات اے بھی سن لو, کیونکہ بات عقیدگی دی ایک سنڈی ایسی ہے جو بہت زیادہ پھیلتی ہے. اے بھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. آپ نے فرمایا لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. فرمایا کسے مومن مسلمان دے دل وچ علی دی محبت تے ابو بکر و عمر دا بغض اے جمع نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کسے جمع نہیں تو مطلب مومن ہی نہیں. ہاں جی, اگر مومن ہے تو دل حضرت ابو بکر و عمر صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت سارے دی محبت اس دے دل دے اندر ہوئے گی, جیسا کہ میں شروع کو عرض کر چکا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پھر صاحبزادے, آپ دے نواسے, آپ دے اہل بیت, انہاں دا اکرام, انہاں دی تعظیم, انہاں دی محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے. 10 محرم الحرام انشاءاللہ العزیز پورے ذوق شوق کے نام, جس طرح پہلے بھی ساتھی اس کا اہتمام کرتے ہیں, اس دفعہ بھی اس کا پورا اہتمام ہوئے گا. اور یہ بات میں واضح کر دیا کہ 10 محرم والے دن کسے بھی ایسی مجلس کے اندر جانا جس کے اندر اہل بیت دی محبت کے نام دے اوپر دھوم تماشا ہوئے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, نجائز ہے, نجائز ہے, نجائز ہے. 10 محرم والے دن بڑے ادب و احترام کے نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا اور بالخصوص شہدائے کربلا دا اسی بڑے اخلاص اور للہیت دے نال با وضو با ادب طریقے دے نال انہاں دا ذکر خیر کران گے. تمام احباب نوں اس کے اندر دعوت بھی ہے. آپ حضرات نے پچھلی طرح اس کے نال ذوق و شوق کے نال تعاون بھی کرنا ہے, اور ہر بندے نے کم از کم 5-10 اپنے ساتھیوں کو دعوت دے کے سارے دوستوں کو بھی نال لے کے آنا ہے 10 محرم الحرام والے دن, منگل والے دن. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ٹائم دی زور دی نماز دے وقت, زور دی نماز دے فوراً بعد, زور دی نماز میں تھوڑا جلدی پڑھ لیں گے, اس کے بعد جلسے کا اہتمام شروع ہو جائے گا, اور بھی علماء کرام تشریف لے آئیں گے, اور جبکہ سبیل کا اہتمام کافی دیر تو اگلے ٹائم کو انشاءاللہ العزیز شروع کر دیں گے, اور پورا دن ہی اہل بیت کرام دی محبت دے نال مناواں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم الامین. جڑے لوگ سنتا پڑھنا